بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، تم صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 کام اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اور نمبر 3 کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ یہ 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ سورۃ یوسف مثال ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی چیز سے آزماتا ہے جو ہمیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے کہیں سمندر بجھا دیں گے۔ سورۃ آل عمران، اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں خود فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے دعا مانگتے رہا کریں۔ ڈپریشن کیا ہے اور اس کا حل نماز سے کیسے ہے؟ جسے آپ ڈپریشن کہتے ہیں وہ آپ کے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے نزدیک کوئی پریشانی، کوئی ڈپریشن نہیں آتا، اس لیے نماز کی پابندی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں رستہ بھول جاؤ وہاں پہ داہنی سمت اختیار کرو، مطلب رائٹ کی سائڈ پہ آپ چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ جب 2 آدمی ملتے ہیں تو پہلے سلام کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جو دونوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ سلام کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روٹی کی عزت کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے اور اس سے آپ کا رزق بھی بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق کیا ہے؟ وہ جو تم سے تعلق جوڑے تو تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔